تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد۔ آج ہم انشاءاللہ ایک نئے فرمان سے اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ فرمان دسروانی کتاب کے اندر فرمان نمبر 52 ہے اور جام نگر 6/4/1900 کا فرمان ہے، اپریل کی 6 تاریخ 1900۔ حق مولانا دنی سلامت داتار آقا سلطان محمد شاہ حاضر امام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت عیسیٰ ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے، ان کے اصحاب ان کے ہمراہ تھے۔ راستے میں انہیں شیر ملا، اس کے باوجود وہ آگے چلے۔ راستے میں ایک مرے ہوئے جانور کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اسے زندہ کیا۔ کئی دنوں کے بعد ایک آدمی انہیں سامنے ملا، اسے دیکھ کر حضرت عیسیٰ فوراً بھاگ نکلے اور دوسرے راستے سے گھر گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ صاحب، آپ شیر سے نہیں ڈرے اور انسان سے ڈر کر کیوں بھاگ گئے؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ وہ آدمی احمق نادان تھا، اس کا دل سیاہ تھا۔ میرے فرمان سے مردے زندہ ہوتے ہیں، مگر نادان آدمی کو میرے فرمان اثر نہیں کرتے۔ ہر ایک میرے فرامین مانتا ہے، مگر احمق نادان میرے فرامین نہیں مانتا، اس لیے میں بھاگ گیا۔ یہاں پر اس مثال کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی ایک حکمت اور علم چھپا ہوا ہے۔ کیا بات ہے کہ ایک پیغمبر جس کا علم اتنا گہرا ہو اور اس کے معجزات اتنے گہرے ہو کہ وہ ایک مردہ شخص کو زندہ کر دے، ایک بیمار کو ٹھیک کر دے، ایک مٹی کا پتلا بنا کر ایک پرندے کو اڑا دے، لیکن ایک نادان شخص سے ڈر کر بھاگ جائے۔ کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ جو نادان شخص ہے وہ پورے گروپ کو، پوری جگہ کو، ہر چیز کو خراب کر دیتا ہے اپنی نادانی سے، اور نہ صرف وہ اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے بلکہ تمام لوگوں کا بھی وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ نادان شخص کے دل کے اندر نہ تو فرامین بیٹھیں گے، نہ ہی کوئی گنان کی بات، اور جب بھی وہ اپنا منہ کھولتا ہے وہ اول پھول بولتا رہتا ہے۔ ہم نے سنا ہے اپنی زبان کے اندر کہ دانا دوست نادان دشمن، دانا دشمن نادان دوست سے بہتر، دانا دشمن نادان دوست سے بہتر۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک پیغمبر کی مثال لیتے ہوئے امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نادان ہیں، اور نادان کس کو کہا گیا؟ کہ جو امام کے فرمان کو نہیں سنتا، یا سنتا ہے تو اس کو نہیں سمجھتا، یا سمجھتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جب مولا دربار کے اندر تشریف لاتے ہیں اور اگر دربار کے اندر کوئی نادان شخص بیٹھا ہوا ہے تو مولا بھاگ جاتے ہیں،
یا مولا فرمان نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک مثال ہے کہ جو نادان شخص ہوگا وہ امام کے فرمان کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، یا جو نادان شخص ہوگا وہ مولا کے فرمان کو سنے گا لیکن سمجھ نہیں پاتا ہے وہ. اور اس سے بڑھ کر کہ وہ نادان شخص ہوتا ہے کہ جو فرمان کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی کسی کی کہ وہ محنت کر کے فرمان کو پڑھے اور سنے، لیکن پہلے کسی وجہ سے وہ اس فرمان کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے فرمان نہ سمجھنے کی؟ وہ یہ کہ وہ شخص کے پاس علم و حکمت نہیں ہے، یعنی کہ وہ نادان ہے، وہ دانا شخص نہیں ہے، علم والا نہیں ہے. تو وہ ایک نادان ہی کی طرح اخبار کی طرح فرمان کو پڑھتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. تو یہاں پر یہ مثال دیتے ہوئے مولا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ فرمان کو محنت لے کر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پہلے آپ کا کام کیا ہوگا؟ اس فرمان کو سمجھنا. کس طرح سے سمجھنا؟ اس طرح سے نہیں جس طرح سے آپ سوچتے ہیں، امام کی عقل سے، امام کے الفاظوں کو پڑھنا اور سمجھنا، تب جا کر آپ اس فرمان پر صحیح طرح سے عمل کر سکیں گے. جس طرح سے ناچیز نے ایک اگزامپل آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جب ہم مولا کے فرمان کو نہیں سمجھتے ہیں اور اپنی عقل دوڑاتے ہیں تو کبھی کبھار ہم کو ایسا لگتا ہے جس طرح سے ہم نے امام کے فرمان کو مان کر ایک کام کیا ہے، لیکن اس کام کے اندر ثواب نہیں بلکہ گناہ ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم کو کیا لگتا ہے کہ ہم تو فرمان کے مطابق چل رہے ہیں. اور وہ مثال کیا دی تھی ہم نے؟ جہاں پر مولا کے یہ دو فرمان ہم نے سامنے رکھے تھے. ایک کہ جہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ علی اللہ نہیں کہتے ہیں تو پھر ایسا کریں آپ دعا ہی نہ پڑھیں. اب وہ شخص جو کتنے بھی فرمان پڑھ لے لیکن وہ امام کو علی اللہ نہیں کہتا، نہیں سمجھتا، وہ اس کو انسان مانتا ہے، اپنے جیسا انسان مان کر غرور کرتا ہے. اب اس کی دعا پڑھنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حالانکہ ایک دعا پڑھنا تو کوئی ثواب کا کام ہونا چاہیے نا، لیکن چونکہ ہم نے امام کے فرمان کے خلاف جا کر، جہاں پر امام نے فرمایا تھا کہ اگر آپ علی اللہ نہیں کہتے ہیں تو ایسا کریں آپ دعا ہی نہ پڑھیں. دوسرا فرمان حاضر جمعے کا فرمان کہ اگر آپ دعا کی معنی نہیں جانتے ہیں تو دعا نہ پڑھیں. اب کوئی دانا شخص ہوگا وہ اس بات پر غور کرے گا. کیا غور کرے گا؟ وہ کہیں گا کہ امام کون سی معنی کی بات کرتے ہیں. کیا وہ دعا کے ٹرانسلیشن کی بات کرتے ہیں، الفاظوں کی معنی کی بات کرتے ہیں، یا اس کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں، جو تعویلات چھپی ہوئی ہے، جو اصل جواہرات چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. اس طرح سے دعا کے معنی سمجھ کر دعا پڑھنے کے لیے امام نے فرمایا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ امام کے فرمان کے اندر کتنے معنی،
کتنے گہرے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا ضروری ہو گیا کہ نہ صرف ہم فرمان کو پڑھیں سنیں بلکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور اگر کسی وجہ سے اگر ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم کسی سے پوچھ لیں تاکہ ہمارے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ، شک باقی نہ رہ جائے اور ہم امام کے فرمان کو اسی طرح سے پڑھیں اور سمجھ کر فالو کریں، اس پر عمل کریں، اس کے راستے پہ چلیں جس طرح سے امام نے فرمایا ہے، نہ کہ جس طرح سے ہم نے سمجھا ہے۔ یعنی ہمارے عقل غریزی سے جو ہم سمجھتے ہیں اس کی بات نہیں ہے، امام کی عقل کلی سے جو بات ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ آگے مولا فرماتے ہیں نادان دین کا دشمن ہے، فرمان خیال میں نہیں لے گا وہ احمق نادان ہے، فرمان نہ سنے وہ نادان ہے۔ اب نادان دین کا دشمن کس طرح ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر نادان ہو سکتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں وہ دین کا دشمن ہے، دو طریقے سے، کم از کم دو طریقے سے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، دو طریقے سے۔ چونکہ وہ خود نہیں سمجھا ہے اپنے فرمان کو، اپنے امام کے الفاظوں کو، تو سب سے پہلے اپنے ہی حق میں نادانی کرتا ہے اور اپنے ہی حق میں وہ اپنے دین کا دشمن بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بول کر بن جاتا ہے، وہ اپنی ایکشن سے، اپنے اعمال سے، اپنی حرکات سے، اپنی زبان سے دین کا دشمن بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ نادان شخص کسی اور سے بات کرتا ہے تو وہ اس کو بھی دین سے بھٹکا دیتا ہے اور اس طرح سے وہ دین کی دشمنی کرتا ہے، جان کر نہیں، نادانی میں، انٹینشنلی نہیں، ان انٹینشنلی، ولنگلی نہیں، ان ولنگلی، کیونکہ وہ دین کو نہیں سمجھتا۔ اب اس کے اندر کتنے لوگوں کو ہم گنیں گے کہ جو اپنے دین کو نہیں سمجھتے؟ انشاءاللہ وہ اچھے مومنین جو پوری توجہ سے فرامین کو سن کر، پڑھ کر اور پھر اس پر توجہ کر کر اس پر عمل کرتے ہیں، امام کی نظر میں صرف وہی دانا ہے۔ اور فرمان کے ساتھ ساتھ جو گنانوں کے اندر، جو ہمارے حدود دین کی کتابوں کے اندر، جو ہمارے ابیاس کے اندر، ہماری ہسٹری کے اندر جو مولا نے ہم کو سمجھایا ہے، چاہے وہ کسی بھی جامعہ میں ہو، جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس فرمان کے سمجھنے میں ان تمام ریسورسز سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فرمان کے اندر تمام باتیں چھپی ہوئی ہو، اور ایک فرمان کو سمجھنے کے لیے کتنے سارے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک دانا شخص کیا کرتا ہے؟ وہ تمام جگہ سے مدد لیتا ہے اور اس بات سے نہیں شرماتا کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو میں نہیں پوچھوں۔ وہ تمام ریسورسز کو استعمال کرتا ہے، تمام ذرائع کو یوٹیلائز کرتا ہے تاکہ وہ اس ایک چیز کو جو امام فرما رہے ہیں اس کو سمجھ سکے۔ تم بہت سے آدمی مومن ہو، تمہیں واجب ہے کہ اپنا دل پاک رکھو، جو بیمار ہو وہ بدن پاک رکھے، تم کو زخم ہوا ہو تب کس طرح سے اطاعت سے مرہم پٹی کرتے ہو۔ اب ہمارے لیے سوال یہاں پر ہے کہ کیا یہاں پر امام ہمارے جسم کی بیماری کی بات کرتا ہے
یا हमारे जिस्म पर लगने वाले जख्म की बात करते हैं, या मौला मिसाल देते हैं। याद रखें कि फरामीन जो है उसमें मौला हमें मिसालों से अलहदा अलहदा चीज़ समझाते हैं, मिसालों से, और हमको मिसालों के अंदर नहीं फंसना है, हमको उसका ममसूल कहते हैं एसेंस को, उसके जौहर को, उसके असल को। तो मिसालों से नहीं बल्कि हमको ममसूल को पकड़ना है और ममसूल से उसको समझना है, यानी कि उसकी तह तक पहुंचना है। चूंकि हमारी रूह जो है उसको अगर अच्छा खाना नहीं मिलता है, रूह का खाना क्या है? तस्बीहात, गिरियावजारी, इबादत वगैरह, ये रूह की गिज़ा है। जब रूह को पूरी गिज़ा नहीं मिलती है तो क्या होता है? रूह बीमार हो जाती है। पहले हम बीमारी की बात करेंगे, फिर जख्म की बात करेंगे। रूह बीमार हो जाती है। जिस तरह से अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम फौरन से दो काम करते हैं। एक कि हमारे खाने पीने की चीज़ों पर इताअत करते हैं, दूसरा हम डॉक्टर को दिखाते हैं, और इसके बाद जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, दवाइयाँ देता है, उसके ऊपर चलते हैं, ना कि अपनी मर्जी से। इसी तरह से जब रूह बीमार हो जाती है तो सबसे पहले हमको कोशिश होना चाहिए, फौरन से ख्याल करना चाहिए कि हमारी रूह बीमार हो गई है, मैं किस तरह से उसकी दवाई करूं, कौन से खाने को रोक दूं और कौन सा खाना खाने लगूं। आप बोलेंगे अजीज भाई, सबसे पहले मेरे को यही पता नहीं है कि मेरी रूह बीमार है कि ठीक है, मुझे कैसा पता चलेगा मेरी रूह बीमार है? इसके तरीके हैं जो हमारे दाइयों ने, हमारे पीरों ने, हमारे इमामों ने, अंबिया और औलिया ने हमको सिखाए हैं। रूह की बीमारी का पता कुछ तरीकों से होता है। जिस तरह से डॉक्टर थर्मामीटर यूज करता है, डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है, डॉक्टर एक्सरे लेता है, डॉक्टर ब्लड चेक करता है, वगैरह वगैरह से वो आपकी अंदर की बीमारियों को देखता है, उसकी खोज लगाता है और मालूम करता है कि आपको क्या बीमारी है। इसी तरह से आप अपनी रूह की बीमारियों के लिए अलग अलग चीज़ों से पता कर सकते हैं। नंबर 1, अगर किसी दिन आपको बेचैनी होती है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, ये आपकी फिजिकल इम्बैलेंस भी है, लेकिन उससे बढ़कर आपकी रूह की बीमारी की तरफ एक इशारा है। नंबर 2, आपके ख्वाब खराब हो जाते हैं, यानी कि जो आप रात को सोते वक्त ख्वाब देखते हैं, अगर आपके ख्वाब खराब है यानी कि अच्छे नहीं है, मिसाल के तौर पर ख्वाब के अंदर आप गंदा पानी देखते हैं, ख्वाब के अंदर आप गिर जाते हैं, ख्वाब के अंदर आप चल नहीं सकते हैं, ख्वाब के अंदर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, ख्वाब के अंदर आपकी गाड़ी के पुर्जे खराब हो जाते हैं, आप गाड़ी चला नहीं पाते हैं, आपको हैरत होगी इस बात को सुनकर कि इसका ताल्लुक आपकी रूह से है, इसका ताल्लुक आपकी रूह से है, हमारे ख्वाब का ताल्लुक। नंबर 3, आपके ख्यालात खराब हो जाते हैं, यानी कि आप इधर उधर की बेकार बातों को सोचने के अंदर मसरूफ हो जाते हैं और किसी वजह से इमाम की याद आपसे खो जाती है। आप समझ जाना कि आपकी रूह बीमार है, और रूह की बीमारी का इलाज क्या था? इमाम की याद। ये वक्त नहीं है कि आप फरमान की किताब उठा के बैठ जाएं,
کیونکہ فرمان کو پڑھنے کے لیے پہلے آپ کی روح کو تازہ ہونا پڑے گا، تندرست ہونا پڑے گا، پہلے اس کی دوائی کرنی ہوگی۔ اس کا جو علاج ہے وہ تسبیحات ہے، یاد الہی ہے، گریہ و زاری ہے، معافی ہے۔ سجدہ کریں، صلوات پڑھیں، معافی مانگیں کہ یا مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا غلطی ہوئی ہے، لیکن ضرور غلطی ہوئی ہے اور میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دینا چاہتا ہوں یہاں پر، آپ اس کو غور سے سننا۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا اور خداوند تعالیٰ نے کہا کہ کس بات نے تجھے یہ غرور دلایا، انسٹیڈ آف جو اس کو کرنا چاہیے تھا، وہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو معافی مانگنی چاہیے تھی کہ یا رب میں نے غلطی جو کی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے نہ کی ہو، میری عقل غریزی سے، میری کم عقلی سے، میری نادانی سے غلطی ہوئی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو خدا اس کو معاف کرتا، لیکن اس کی بجائے اس نے تکرار کیا۔ تکرار آرگیومنٹ کو کہتے ہیں۔ خدا سے آرگیومنٹ کرنے لگا کہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا ہے، اور وہ اپنی نادانی میں ایک فرشتے سے شیطان بن گیا اور جنت سے گر گیا۔ اس کی جگہ پر دیکھیں آپ کہ جب آدم نے اناج کھا لیا اور خدا نے کہا کہ کیا وجہ ہوئی کہ تو نے میرے فرمان کو نہیں مانا، تو آدم نے کیا کیا؟ فوراً سے کہا یا خدا میں ہی اپنی نفس کے خلاف جھوٹا ہوں اور دشمنی کی ہے، میری غلطی ہوئی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے دیکھیں اس کے بدلے میں خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ لو کچھ اور اس کو بول دیے، کچھ اس کو اور اس میں آدم سکھائے، اس کو ڈھیر سارا علم دے دیا۔ دیکھا آپ نے کیسی مثال ہے یہ؟ غور سے سوچیں کہ جب ہم اپنی روح کی بیماری کو لیتے ہیں تو اس وقت ہم کو فوراً سے معافی مانگ کر سجدہ کرنا چاہیے، جیسا ہی ہمیں پتہ چلے کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، آنکھوں کے اندر دو چار آنسو بھی بہا لیں، رونے میں کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم امام کے پیارے بچے ہیں اور بچے تو روتے ہیں اور رو کر معافی مانگتے ہیں، ہم کو اس میں کیا شرم ہے؟ امام کے سامنے دو آنسو بہانے میں کیا مسئلہ ہے ہم کو؟ انشاءاللہ ہم مولا کے اچھے پیارے مومنین ہیں، اسپریچول چلڈرن ہیں، ہم اس بات کو سمجھ گئے میرے خیال میں، اب اس کو دہرانے کی ضرورت شاید نہیں ہوگی۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ جب تمہارا دل بیمار ہو جائے تب بہت اتحاد کرنا۔ یہ اتحاد کرنا، پرہیزگاری کرنا، خیال کرنا، یہی بات جو ابھی ہم نے کی کہ جب ہماری روح بیمار ہو تو بہت ہی خیال سے اس کا علاج کرنا، فوری علاج کرنا، اس میں آپ زیادہ وقت نہیں لگانا، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہماری روح بیمار اور زیادہ بیمار ہو جائیں گی۔ زخم کی بات بھی تھی کہ کبھی کبھار ہماری روح بیمار نہیں لیکن زخمی ہو جاتی ہے۔ روح زخمی کیسا ہوتی ہے میرے بھائی؟ وہ کوئی جسم تو نہیں ہے کہ زخمی ہو جائے، وہ تو روح ایک اومنی پریزنٹ ہے، ایک انسین چیز ہے، وہ کس طرح سے زخمی ہو سکتی ہے؟ لو اس طرح سے زخمی ہوتی ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر کوئی کانسیپٹ، غلط نظریہ آ جاتا ہے مذہب کے بارے میں، فرمان کے بارے میں
یا امام کے بارے میں غلط نظریہ، ill concept. جب ایسی کوئی بات ہمارے کانوں کے اندر پڑتی ہے، خداوند تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ مریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اے مریم، چونکہ تو نے اپنے کانوں کی حفاظت کی ہے اور کسی غیر کے علم کو اندر نہیں آنے دیا ہے، اس وجہ سے میں اپنی روح، اپنا نور تیرے اندر پھونک دیتا ہوں. لیکن ہم انسان ہیں، کبھی کبھار ہمارے کان کھلے رہ جاتے ہیں، ہم اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں جس طرح سے مریم نے کی تھی، اور اس کانوں کے دروازے سے وسپرز، شیطان کے وسوسے، ill concept، غلط نظریہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، چاہے وہ پھر ایک سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو. اب وہ ہمارے اندر آ کر ہماری روح کو زخمی کر دیتا ہے. اب اس زخم کے اوپر جو مرہم پٹی کرنی ہے، اب اس زخم کے اوپر جو مرہم پٹی کرنی ہے وہ کس کی چیز کی ہوگی؟ دیکھیں، پہلے ہم نے روح کی بیماری کا علاج بتایا، اب یہاں پر روح کے زخم کی مرہم پٹی کی بات ہو رہی ہے. مرہم پٹی جو ہے وہ علم سے ہوتی ہے. اب آپ کو علم کی ضرورت ہوگی تاکہ اس ill concept کو جو آپ کے اندر دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے آ گیا تھا، اس کو نکالنے کا لیے جو مرہم پٹی ہے وہ علم ہے. اب آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا جو اس مرہم پٹی کرنے کا ماہر ہو، جو ایکسپرٹ ہے. اس کے پاس جانا پڑے گا کہ آپ میرے دل کے اندر جو غلط کانسیپٹ آ گئے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو، وہ ہم نے اپنے ماضی کی سیشنز کے اندر سیکھا ہے. آپ کو سوال پوچھنا ہوگا، آپ کو پوچھنا ہوگا کہ یہ بات جو میرے دل میں آ گئی جس کی وجہ سے میری روح زخمی ہو گئی ہے، آپ اس کو درست کر دیں، آپ مجھے سمجھا دیں، مجھے سکھا دیں اور میرے دل کی مرہم پٹی کر دیں. میرے روح کو جو زخم لگا ہے اس کو ٹھیک کر دیں. اس کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی. آپ نے دیکھا، بیماری کے لیے تجزیات اور زخم کے لیے علم. اس طرح سے ہم اپنا خیال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. خدا نہ کرے کہ تمہارے دل میں زخم ہو جائے. دیکھا امام کتنی گہرائی سے توجہ دلاتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ آپ کے دل میں وسوسے آ جائیں، خدا نہ کرے کہ آپ کے دل میں غلط کانسیپٹس جگہ لے لیں. امام ہمارے لیے فکر مند ہے کیونکہ امام جانتے ہیں کہ ہم اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے کانوں کے دروازے کھلے چھوڑتے ہیں. ایک فرمان میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مومن شخص صرف مومن کی دوستی کرتا ہے، ایک اچھا آدمی اچھے آدمی کی دوستی کرتا ہے. کیونکہ برے خیالات کس سے آتے ہیں؟ دو لوگوں سے آتے ہیں. یہاں تو وہ مومن شخص نہیں ہوگا، یہاں وہ نادان شخص ہوگا. تو نہ تو آپ نامومن کی دوستی کریں اور نہ ہی نادان کی دوستی کریں، تو پھر آپ کا روح، آپ کا دل کبھی بھی زخمی نہیں ہوگا انشاءاللہ. آدمی شیطان اور ملائک بنتا ہے، اس کے بارے میں کل تمام فرامین کیے ہیں. دل کا زخم وہ شیطان ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ دل کا زخم وہ شیطان ہے، یعنی کہ وہ شیطان کے وسوسوں سے آتا ہے. یہاں پر کوئی سوچ سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے کہ بھئی ہمیں کیسا پتہ چلے کہ شیطان
کیا شیطان ہم کو دکھے گا؟ یاد رکھیں میرے بھائی بہنوں کہ شیطان بھی انسانی شکل میں ہوتے ہیں. شیطان دو قسم کے ہیں. انسی شیطان کہتے ہیں ہیومن شیطان، جنی شیطان، انسین شیطان. جو انسی شیطان ہے وہ ہمارے قریب ہی ہوتے ہیں انسان کی شکل میں. جو جنی شیطان ہے وہ وسوسوں کی صورت میں ہمارے اندر ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارے اندر کا جنی شیطان ہے وہ کام نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو انسی شیطان شے نہ دے، اس کو چابی نہ لگائے، اس کو اشارہ نہ کرے، تب تک وہ کام نہیں کر سکتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شیطان تو بیچارہ بہت غریب ہے، کمزور ہے، ایک مچھر کی طرح. ایک زور سے اگر آپ ہاتھ پٹکیں گے تو وہ مر جاتا ہے بیچارہ. میرے نزدیک شیطان کی بس اتنی ہی اوقات ہے. لیکن جو انسی شیطان ہے، جو ہمارے درمیان میں انسانوں کی طرح رہتے ہیں، کبھی کبھار معافی کے ساتھ ہمارے دوست بھائی بہن اور ہماری فیملی کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور وہیں سے ہم کو ہمارے کانوں کے اندر وسوسوں کا طوفان آتا ہے، اور پھر ہمارے اندر جو جنی شیطان ہے اس کو چابی ملتی ہے، اور وہ ہمارے دل کے اندر ایک شیر کی طرح، ایک ہاتھی کی طرح بن جاتا ہے. ایک چھوٹے مچھر سے ایک ہاتھی بن جاتا ہے وہ. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ دوبارہ سے پڑھتے ہیں ہم. آدمی شیطان اور ملائک بنتا ہے، اس کے بارے میں کل تمہیں فرمان کیے ہیں. دل کا زخم وہ شیطان ہے، دل میں زخم ہو تو اس کی حفاظت کرو. آپ سمجھ گئے یہاں پر جو زخم کی بات ہو رہی ہے، اس کی جلدی مرہم پٹی کرو تاکہ صحیح ہو جاؤ. اگر ایسے ہی چھوڑ دو گے تو خراب ہو کر گوشت کو کھا جائے گا. یہ بات چونکہ ہم نے پہلے سے ہی سمجھ لی ہے تو میرے خیال میں اس کو دوبارہ سے اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھ گئے کہ زخم کیا ہے، اس کی مرہم پٹی کیا ہے. اور اگر ہم مرہم پٹی نہیں کریں گے اور جلدی سے علم سے اس کانسیپٹ کو نہیں درست کریں گے تو وسوسہ بڑا ہوتے ہوتے ہاتھی کی طرح ہو جائے گا. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے وہ زخمی ہے. بے ایمان کس طرح ہو جاتا ہے؟ اس کا ایمان کس طرح سے چلا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر مذہب کے بارے میں غلط وسوسے آ گئے، جس کو ہم کانسیپٹ کہتے ہیں. ابتدائی سے اس کا علاج نہیں کرو گے تو آہستہ آہستہ دل کو کھا جائے گا، جس سے بہت نقصان ہوگا. مومن کو واجب ہے کہ وہ اپنا بہت خیال رکھے. ایمان ایک بے مثال زیور ہے. ایمان کا جو برعکس ہے وہ شک ہے. ایمان یقین ہے اور اس کا اپوزٹ، اس کا برعکس وسوسہ ہے. ایمان تم ابھی نہیں سمجھتے مگر مر جاؤ گے تب فائدہ کا صحیح احساس ہوگا. جواہرات کو نہ پہچانے تب تک قدر نہیں ہوگی، مر جاؤ گے تب احساس ہوگا. اب یہاں پر ہمیں ظاہر کو چھوڑ کر ایک منٹ کے لیے اپنے باطن کے اندر اترنا ہوگا. کیوں کہ ہم کو اب وہ بات سمجھنی ہے جو ہم کو مرنے کے بعد سمجھ میں آنے والی ہے. ہمارے ہاتھ میں دو راستے ہیں، دو چوائس ہے ہمارے پاس. یا تو ابھی ہم سمجھ جائیں یا مرنے کے بعد سمجھیں. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو مولا کے جواہرات ہیں، مولا کا علم ہے،
مولا کا جو اسم اعظم ہے، مولا کی جو دعا آشیش ہے، وہ اسی زندگی کے اندر سمجھ کر اور امام کے اندر اسی زندگی میں رہتے ہوئے ایک ہو جائیں، کیونکہ جب بعد میں اگر سمجھنا ہوگا تو وہ تکلیف دہ ہوگا۔ تو چلو ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ بات باطن کی ہے تو اس کو اشاروں اور کنایوں کے اندر رکھ کر سمجھانی ہوگی۔ اشاروں اور کنایوں کا کیا مطلب ہے کہ اس کو صرف مثالوں سے ہم سمجھیں گے، کیونکہ بات ظاہر کی نہیں، بات باطن کی ہے۔ جب ایک شخص مر جاتا ہے اور اگر اس نے دنیا کے اندر کوئی گناہ کیے ہیں یا دنیا کے اندر کسی بات کو نہیں سمجھا ہے، امام کے فرمان کو نہیں سمجھا ہے اور امام کے فرمان پر عمل نہیں کیا ہے، اور کسی وجہ سے اس کا پلڑا گناہ کی طرف باری اور اچھائی کی طرف کم ہے۔ اب یہ بات آپ کو سننی ہے اور اپنے دل میں رکھنی ہے کہ جیسا ہی موت کا وقت آتا ہے اس سے 3 سیکنڈ قبل، موت کے وقت سے 3 سیکنڈ قبل ہمارے لیے اس دنیا کے اندر 3 سیکنڈ ایسے ہیں جیسا 1 2 3، یہ 3 سیکنڈ ختم ہو گئے۔ لیکن جو شخص موت سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ 3 سیکنڈ پوری زندگی کے برابر ہوتے ہیں، پوری زندگی یعنی کہ 100 سال کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ آخری گھڑیاں پوری زندگی کے برابر ہوتی ہے، اور اسی 3 سیکنڈ کے اندر اس کو ہر بات روشن کر دی جاتی ہے۔ وہ ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے جو زندگی اور موت کے درمیان کا مقام ہے، اور اس مقام کے اوپر اس کے آگے سے یعنی کہ اس کی روح کے آگے سے، اس کی دل کی آنکھوں کے آگے سے دنیا کا اور جسم کا اور وقت کا پردہ ہٹا لیا جاتا ہے، اور اس وقت اس کو ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا اس نے صحیح کیا، کیا اس نے غلط کیا، کون سی بات اس نے سمجھی تھی اور کون سی بات اس نے نہیں سمجھی تھی، کون سے فرمان کو اس نے اپنی عقل دوڑا کر سمجھا تھا اور کون سے فرمان کو اس نے امام کی عقل اور امام کے علم اور امام کی ہدایت سے سمجھا تھا، کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔ یہ بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میرے خیال میں اتنا ہی میرا کہنا، اتنا ہی اشارہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر اس موت سے ہم یا اس موت کے تجربے سے ہم اس دنیا میں گزر جائیں تو کیا بات ہوگی؟ کیوں کہ اس موت سے گزرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل کے آگے سے، ہماری دل کی آنکھوں کے آگے سے وہ پردہ 3 سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے گا اور تمام حقیقت ہم پر روشن ہو جائیں گی۔ ایک حدیث کے اندر ہم نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو۔ ایک جگہ پر قرآن میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا بات ہوگی اگر ہم اسی دنیا میں ایک بار 3 سیکنڈ کے لیے موت کا مزہ چکھ لیں؟ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے کہ 3 سیکنڈ کے لیے ہم پر تمام باتیں روشن ہو جائیں گی، ہم تمام باتوں کو سمجھ جائیں گے، اب ہمارے اور امام کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، ہم باتوں کو اس کی حقیقت سے سمجھیں گے، نہ کہ ہماری عقل غریزی سے۔ عقل غریزی کہتے ہیں وہ عقل
जिसको नीड है, जिसको ज़रूरत है अक्ल कुली की, इमाम की अक्ल की ज़रूरत। हमारी अक्ल गरीजी अक्ल कुली से डायरेक्टली मिलकर तमाम बातें इन 3 सेकंड्स के अंदर जो जिंदगी के बराबर है वो समझ जाएंगी। यहां पर मौला इस लाइन के अंदर हमको ये फरमा रहे हैं। खाली पढ़ लेने से फरमान ये बातें हमारी समझ में नहीं आती है, इसलिए ज़रूरी क्या हो गया कि हम इल्म व हिकमत के साथ फरामीन को पढ़ें और उसकी गहराई के अंदर उतरें, गहराई के अंदर। दोबारा हम आते हैं, तुम अभी नहीं समझते मगर मर जाओगे तब फायदे का सही एहसास होगा। जवाहरात को ना पहचानने तब तक कदर नहीं होगी। देखा आपने, जवाहरात को नहीं पहचानेंगे तो कदर नहीं होगी। और जवाहरात को कैसे पहचाने, वो 3 सेकंड से गुजर कर समझे। मर जाओगे तब एहसास होगा। मौला हमको नहीं कहते हम मर जाएं हमेशा के लिए फिजिकली। अगर आप एक मर्तबा मरने के इस अमल से गुजरते हैं तो हमें एहसास होगा और इंशाल्लाह हम इसके अंदर से गुजरकर तमाम बातों को समझने लगेंगे। फरमान होते हैं, इस पर अच्छी तरह तवज्जो और ख्याल रखो। पैगंबर के दौर में कई लोग पैगंबर से दुश्मनी करते थे। हजरत अमीरुल मोमिनीन और पैगंबर को काफिर बुरा भला कहते थे। मोमिन थे, उन्हें बहुत ही एतकाद था। अब यहाँ पर मौला हिस्ट्री से हमें एक बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। ये पैगंबर के ज़माने की या अली मुर्तज़ा के ज़माने की बात नहीं है, ये हर ज़माने की बात है कि अक्सरियत, मेजॉरिटी लोग नादान और जाहिल होते हैं। और ये नाचीज़ नहीं कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, ये कुरान के कुलियात के अंदर से है। अगर आपको देखना है तो आप कुरान को खोल कर देखें और वर्ड मेजॉरिटी को, अक्सरियत को निकाल कर देखें तो आपको ये मिलेगा। अक्सर लोग जाहिल हैं, कम लोग इल्म और अक्ल वाले हैं। दिस आर 2 ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान। ये कुरान के 2 प्रिंसिपल्स हैं। अक्सर लोग जाहिल हो गए, कम लोग इल्म और हिकमत वाले हो गए। यही मिसाल मौला यहां पर फरमान से दे रहे हैं कि जो जाहिल हो गए, बेईमान हो गए, उसको कभी भी पैगंबरों पर, इमामों पर, मोमिनों पर, इल्म के ऊपर, फरमान के ऊपर यकीन नहीं होगा और ये लोग हमेशा मेजॉरिटी में हो गए। यहां पर एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि खुदारा बराए प्लीज कभी भी आप ये ना कहें कि चूंकि सब करते हैं इसलिए मैं करता हूं। कभी भी ये अल्फाजों को अपनी जबान पर ना लाएं कि मैं ये इसलिए करता हूं क्योंकि सब करते हैं। क्योंकि जब आप ये कहते हैं तो आप क्या कहते हैं पता है कि मैं अक्सरियत में से हूं, आई एम इन द मेजॉरिटी, और मैं जाहिल हूं, मैं नादान हूं। आप ये कहते हैं। क्यों अपने आप को नादानों के साथ गिनाते हैं, मिलाते हैं? कभी भी ये अल्फाज अपने जबान से ना लाएं कि चूंकि सब करते हैं इसलिए मैं करता हूं, क्योंकि अक्सरियत जाहिल है। हमेशा वो एक ये कुलिया है, पांजी कर तो सांझी थी। अपने रूह की फिक्र करो ताकि आप अपनी मंजिल पर वक्त पर पहुंचो। इसका मतलब ये होता है।
یہ ہمارے زمانے میں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، سندھی کا ورڈ ہے یہ، پانجی کر تو سانجی تھی ہے، اپنے روح کی فکر کرو تو اصل مقام پر پہنچو گے۔ اچھا، تم جماعت بھی ہمارے اصحاب ہو۔ اصحاب کہتے ہیں کمپینین کو۔ اگر مولا ہم کو اپنا کمپینین، اپنا فرینڈ، اپنا ولی کہتا ہے، امام اگر ہم کو اپنا اصحاب، اپنا کمپینین اور اپنا ولی کہتا ہے، تو آپ کا درجہ کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ ہم دعا میں پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، کہ علی مرتضی خدا کا دوست ہے، اور اگر علی زمان، علی اللہ، امام اگر ہم کو کہتا ہے کہ تم ہمارے اصحاب ہو، تو یہ مولا کی کتنی بڑی نوازش ہو گئی ہم پر، کہ مولا کہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں اور تم میرے دوست ہو، تو دوست کا دوست تو دوست ہی ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے ولی اللہ کا، بہت بڑا آنر ہے ہم غریبوں پر، ہماری غریب روحوں پر امام کی بہت بڑی نوازش ہے کہ مولا ہم غریبوں کو اپنا دوست، اپنا اصحاب کہتا ہے۔ دیکھیں بہت ضروری ہے کہ ہم الفاظوں کو بھی سمجھتے ہو، اس کی گہری معنوں کو ریفرنسز کے ساتھ سمجھتے ہو۔ پیغمبر کے تمام اصحابوں نے گھر بار چھوڑ دیا تھا، پیغمبر کے ہمراہ جانے کے لیے مکہ سے گھر بار کو ترک کیا تھا، اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا اور تمام چیزوں چھوڑ کر مدینہ میں حضرت علی کے پاس آئے اور پیغمبر کے حضور میں پیش ہوئے۔ تم بھی اسی طرح فرمان پر چلو۔ اب یہاں پر ہم کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر باروں کو چھوڑ دیں، اپنے گاؤں کو چھوڑ دیں، ہم کو یہ نہیں فرما رہے مولا۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے دنیا کو چھوڑا تھا، دنیا کو چھوڑا تھا، دنیا کی لالچ کو چھوڑا تھا، دنیا کے مال کو چھوڑا تھا، دنیا کے بال بچوں کو چھوڑا تھا، اور وہ علی کے حضور میں پہنچے تھے، اس طرح سے آپ بھی دنیا کی لالچ کو دل سے نکال کر ہجرت کرو۔ کس طرف؟ امام کی طرف، امام کی طرف آپ جائیں، علی زمان کی طرف جائیں، اپنے دل سے دنیا کو نکالیں، دنیا کی لالچ کو، دنیا کے پیار کو چھوڑیں اور امام کی طرف جائیں۔ مولا ایسی ہمیں مثالیں دیتا ہے کہ کبھی کبھار ہم ان مثالوں کے اندر پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مثال ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مثال تو اور کسی کے لیے ہے، جبکہ فرمان ہمارے لیے ہے، فرمان ہم پڑھ رہے ہیں، فرمان ہم سن رہے ہیں، تو یہ فرمان ہمارے لیے ہوا، نہ کہ کسی اور کے لیے، لیکن مثال تھی کسی اور کی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اس لیے امام نے جب فرمایا اپنے 1968 کے فرمان میں کہ آپ کو ہسٹری بھی آنی چاہیے، آپ کو پاسٹ کا علم بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ ہسٹری سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آخری کی 2-3 لائنیں کو پڑھتے ہیں۔ انسان دنیا میں مسافر ہے، تمہارا اصل گھر آخرت میں ہے۔ آپ تمام اس بات کو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں اور پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، یہ بھی بہت ہی عجیب و غریب راز ہے امام کا، کہ ہماری روح کا جو سفر ہے وہ 50,000 سال کا ہے۔ ہماری روح کا سفر 50,000 سال کا ہے،
उस 50,000 साल में ये 100 साल जो हमारी इस जिस्म के साथ है, उसकी मिसाल बस इतनी है जितना एक आदमी सुबह को घर से निकलता है और शाम को घर पर लौट आता है, बस उसकी ये मिसाल है। ये 2 दिन की 4 दिन की जिंदगी है एक मुसाफिर की तरह। अक्लमंद मुसाफिर होगा, वो रास्ते के अंदर नहीं बैठता है, बल्कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि रास्ता चलने के लिए है, बैठने के लिए नहीं है। सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम पर अगर हम हैं तो फिर हमको चलना चाहिए कि बैठ जाना चाहिए? रास्ता चलने के लिए है, बैठने के लिए नहीं है। इसी तरह से दुनिया एक रास्ता है और इस दुनिया में हम टेम्पररी एक मुसाफिर है और हमको अपने असल मकाम पर पहुंचना है। अब चॉइस हमारे पास है कि हम 50,000 साल के दायरे के अंदर ये रास्ता काटते हैं या इमाम के फरमान से शॉर्टकट लेते हुए एक ही जिंदगी के अंदर, एक ही 100 साल के जिंदगी में इन 4 दिनों के अंदर हम एकदम से इमाम के असल में वासिल हो जाते हैं, एकदम से। ये हमारे हाथ में है, हमको कोई जबरदस्ती नहीं करता है। हमारी मर्जी है कि हम 50,000 साल के रास्ते पर चलें या हमारी मर्जी है कि हम 4 दिन के रास्ते पर चलते हुए अपने घर पहुंच जाएं। ये हमारे हाथ में है। दुनिया तो फानी है, उसमें कोई फायदा नहीं। मर जाओगे तब 2 गज जमीन मिलेंगी, ज्यादा नहीं मिलेंगी। तो यहां पर हम इस फरमान को रोकते हैं और यहां पर हमारे पास कुछ अभी 8-10 मिनट है कमेंट्स एंड क्वेश्चन के लिए। तो जो भी साथी किसी बात को ना समझा हो या पूछना चाहता हो, फर्दर डिटेल की ज़रूरत हो, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं जी। जो भी पहल करना चाहे। मौला अली मदद। हाँ, मैं बोलती हूँ जो आपने बोला ना अक्ले गरेजी अक्ले कुल को, तो वो आपने के अपन को ऐसे नजरे नजर देख सकेंगे 3 सेकंड में, कैसे करेंगे अपन? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपने ये पूछा। तो आपने एक्चुअली 2 चीज़ों को एक साथ पूछ लिया है यहाँ पर। अक्ले गरीजी और अक्ले कुल्ली हमारी अक्ल के 2 सिरे हैं। इसी तरह से हमारी रूह के भी 2 सिरे हैं। हमारी जो रूह के 2 सिरे हैं उसको रूह सिफली और इमाम की रूह जो हमारी रूह का ऊपर का हिस्सा है उसको रूह उल्वी कहते हैं। रूह सिफली यानी कि लोअर सोल, रूह उल्वी यानी कि हायर सोल। उसकी मिसाल जो है मेरी बहन, वो एक लकड़ी की तरह है। एक लकड़ी का पीस देखें आप, एक डांडिया होता है ना हमारे हाथ में, डांडिया लकड़ी का पीस, उसको देखें, उसका एक नीचे का हिस्सा है, एक ऊपर का हिस्सा है। लेकिन आप उसको दूर से देखें, वो दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग तो नहीं है ना, बस एक ऊपर का हिस्सा है, एक नीचे का हिस्सा है। इसी तरह से हमारी रूह सिफली लोअर सोल वो उस लकड़ी का नीचे का हिस्सा है और रूह उल्वी वो हमारी लकड़ी का ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, ये रूह की मिसाल। अब अक्ल पे आ जाए। इसी तरह से अक्ल गरीजी द नीडी इंटेलेक्ट इंग्लिश के अंदर, जरूरतमंद अक्ल उर्दू के अंदर, और अक्ल कुल जो इमाम की अक्ल है वो भी एक लकड़ी की मिसाल पर है।
امام اپنے حاضر جمعے کے اندر آغا خان یونیورسٹی کی اوپننگ کے اندر کراچی کے اندر فرماتے ہیں کہ ہماری جو عقل ہے وہ ایک طرف سے یہاں پر بھی ہے اور ایک طرف سے وہ اپنے اوریجن یعنی کہ عقل کلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر عقل کل سے ہدایت کا ذریعہ جو ہے نا وہ جاری و ساری ہے، اس کے اوپر ڈسینٹ کرتا رہتا ہے، اس کے اوپر اترتا رہتا ہے، کیونکہ یہ لکڑی کی مثال پر ہے نا۔ لیکن جب عقل غریزی جو نیچے ہے وہ اگر عبادت بندگی کے ساتھ یہاں اپنے بیت الخیال کے اندر، میں تو کو زور دے کے کہتا ہوں آپ اشاروں کو پکڑنا، بیت الخیال کے اندر جب وہ 3 سیکنڈ کے لیے مر جاتا ہے تو یہ روح اور یہ عقل، یہ روح سفلی اور یہ عقل غریزی، وہ روح علوی اور عقل کلی سے مل جاتی ہے 3 سیکنڈ کے لیے، اور اس کے ملنے کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر سے پردہ جو ہے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہے اور تمام حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ، کوئی بھی سوال باقی نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب ہم نے ڈائریکٹلی عقل کل سے وہ سیکھ لیا جو ہم کو سیکھنا تھا، اور روح علوی سے وہ دیکھ لیا جو کائنات کے اندر ہم کو دیکھنا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے باطن کا، روحانیت کا، جس کے اوپر میں زیادہ نہیں بول سکتا ہوں، لیکن آپ اشاروں کے اندر سمجھ گئے کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں سمجھ گیا، ابھی آپ نے جو سمجھایا، ہاں سبحان اللہ، شکر الحمدللہ۔ یہ امام کا حقیقی علم ہے، شکر مولا کا کہ اس نے ہم غریبوں کو اس علم سے نوازا۔ تھینک یو فار asking کوشچن، بہت نوازش۔ اور کوئی؟ ایک سوال ہے، جو 50,000 سال کی بات کی ہے تو اس کا زیادہ ڈسکرائب کریں۔ جی، سکینہ نے پوچھا کہ ہماری روح کا جو سفر ہے اس کی مثال ایک گھڑی کے اوپر ہے۔ آپ ایک گھڑی کی طرف دیکھیں، اگر آپ کے سامنے کوئی گھڑی ہے گھر کے اندر تو اس کی طرف دیکھیں، آپ نیچے دیکھیں 6 نمبر ہے اور اوپر 12 نمبر ہے۔ ہم آج 6 نمبر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری مرضی ہے کہ ہم 6 سے 5 4 3 2 1 اور 12 پر پہنچیں، یعنی کہ ہم یہ راستہ اختیار کریں جس کے اندر 50,000 سال لگتے ہیں۔ روح کو اوپر چڑھتے 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 50,000 سال درکار ہوتے ہیں۔ اور ایک اور راستہ ہے جو ایلیویٹر کا راستہ ہے۔ ایلیویٹر کیا کہتے ہیں ایلیویٹر کو؟ یہ گجراتی یا اردو میں لفٹ۔ جی، ایک اور راستہ ہے، یا تو آپ سیڑھی لے کے چڑھیں جو 50,000 سال کی سیڑھی ہے، یا تو آپ لفٹ کو پکڑ لیں اور 6 سے سیدھا اوپر 12 کے اندر پہنچ جائیں۔ اگر آپ نے لفٹ پکڑی تو آپ ایک ہی زندگی میں، اسی 4 دن کے اندر، اسی 100 سالہ زندگی میں 6 سے 12 آپ کے اصل مقام پر پہنچ جائیں گے۔ اور یہ لفٹ صرف وہ مومن لے سکتا ہے جس کو علم ہو کہ یہاں پر لفٹ لگی ہوئی ہے، جس کو پتا ہو کہ لفٹ کہاں ہے، جس کو لفٹ کا ایڈریس پتا ہو، جس کے پاس علم ہوگا وہ پہنچے گا۔ آپ ایک دم سے چونک جائیں، آپ چونکے اس بات پر کہ میں نے نہیں کہا جس کے پاس عبادت ہوگی وہ وہاں پہنچے گا، میں نے یہ نہیں کہا۔ آپ چونکے اس بات پر
کہ میں نے نہیں کہا کہ آپ عبادت سے ہی لفٹ پکڑیں گے، میں نے کہا آپ علم سے ہی لفٹ کو پکڑیں گے. کیوں کہا پتہ ہے؟ سنیں مولا کیا فرماتے ہیں. یہ غریب اور ناچیز نہیں، امام کے الفاظوں کو پکڑیں. علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر چڑھیں گی. مولا نے نہیں کہا کہ عبادت والی روح. کیوں کہ علم کے ساتھ جب آپ عبادت کریں گے تو آپ کی روح کو لفٹ کا ایڈریس ملے گا اور آپ لفٹ میں بیٹھیں گے اور اسی علم سے آپ ایک دم سے 6 سے 12 کے اندر اصل میں واصل ہو جائیں گے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو مرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے 12 پر پہنچنے کے لیے. تو یہ 2 راستے امام نے ہم کو دیے ہیں. اور تیسرا راستہ جو ہے اس کی تو ہم بات بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اچھا راستہ نہیں ہے، وہ جانور کا راستہ ہے. ہم یہاں پر صرف 2 راستوں کی بات کرتے ہیں. ایک 50,000 سال کی سیڑھی جو 6 سے 5 4 3 2 1 سے ہو کر 12 پر پہنچتی ہے، اور ایک لفٹ کی سیڑھی جو 6 سے 12 پر پہنچتی ہے. اور اس کا پورا سے پورا تعلق آپ کی عقل اور حکمت پر ہے. جس نے مذہب کے اندر علم کے فرمان کے ساتھ عقل اور حکمت سے کام لیا تو وہ علم سے درجہ بدرجہ اوپر چڑھتے ہوئے انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر ہی اصل میں واصل ہو جائے گا. یہ بات تھی اس کے اندر. بہت خوب، بہت اچھا سوال. عزیز بھائی آنند. جی مولا علی مدد. I actually have a couple of queries. First of all, I just want to say that your lectures are fabulous, and it just hits like a hammer on the head. So thank you very much. Shukar alhamdulillah. I'm nothing. It is all imams. I mean. So I just want to. I think I may have missed the reference that you gave about 3 seconds. So do we have a reference for that? And the second question is there a difference between soul and the spirit? Because I was just listening to Abu Ali Missionary Wise, and he said that soul eventually dissolves because it's an astral body, and then it becomes spirit. So I wasn't sure about that difference between the soul and the spirit. Thank you. Yes. Thank you, Ali. So I hope you understand Urdu very well. So let me repeat your question to all our other listeners. تو علی بھائی نے ایک سوال کیا کہ روح کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس بات کو سمجھیں جو 3 سیکنڈ کی بات تھی اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں. یہ سوال علی بھائی پوچھ رہے ہیں. And I believe علی بھائی, are you in Canada or are you in USA somewhere? California. California, okay. So لیکن آپ اردو سمجھتے ہیں نا اچھی طرح سے؟ Sure. Yes, thank you. تو سب سے پہلے علی بھائی, right after this session I will get with Kamadia Sahib so he can give me your contact, direct contact, and I will send you a lecture which is called At the Time of Death. At the Time of Death. Marne ka waqt. If you listen to that, it will explain the 3 seconds to you. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. Thank you. Yes, you're welcome. دوسرا سوال, یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب کے اندر, ہمارے طریقے کے اندر علم کا جو تعلق ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. ہمارے کچھ مشنریز اور اسپیشلی جب جماعت خانے کے اندر وہ کوئی وائس کرتے ہیں جہاں پر کانسنٹریٹڈ گروپ نہیں ہے, لائک دس ون ٹوڈے, where you have opportunity to ask question and dissolve any ill concept. اس کی وجہ سے کبھی کبھار وہ ایسے الفاظوں کو یوز کرتے ہیں
जिसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन फील गुड से उसका ताल्लुक होता है. I hope you understand what I'm saying, because I don't want to criticize anyone. इसका ताल्लुक लॉजिक से नहीं होता है, फील गुड से होता है. क्योंकि एक बात को समझाने के लिए हमको कोई बात यूज करनी पड़ती है, इसलिए वो ऐसे अल्फाजों को यूज करते हैं जो लॉजिकल नहीं होते हैं. मैं आपको एक आज रात की बात बताना यहाँ पर चाहता हूँ, जो मैं अक्सर इन क्लासेस में नहीं बताता हूँ. उसके लिए दूसरी ग्रुप्स और दूसरी क्लासेस होते हैं. लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे मोमिनीन हैं कि जो आला इल्म के प्यासे हैं और तलबगार हैं. हमारी रूह की रूह क्या है? अगेन यू शुड बी सरप्राइज एंड जंपिंग राइट नाउ. हमारी रूह की रूह क्या है? हमारे जिस्म की रूह तो हमको पता है कि हमारी रूह जो आत्मा है वो हमारी रूह है, हमारी जिस्म की रूह. हमारी रूह की रूह क्या है? क्या कभी हमने सोचा? हालांकि ये बात हमको पता है, लेकिन हमने तवज्जो नहीं दी है. हमारी अक्ल हमारी रूह की रूह है. हमारी रूह की जो समझ है, हमारी रूह की जो ताकत है, हमारी रूह की जो एनर्जी है, वो अक्ल से आती है. यानी कि हमारी रूह की जिंदगी अक्ल है. शायद वो ये समझाना चाह रहे थे इन डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन मैं यहां पर कोई पर्दा नहीं रखता हूं. आई वांटेड टू मेक इट क्लियर एंड लॉजिकल. जिस तरह से हमारे जिस्म से रूह निकल जाए तो हम मर जाते हैं, इस तरह से वो शख्स जिसके अंदर अक्ल नहीं है वो रूहन मरा हुआ है. नहीं, हमारी रूह कभी भी नहीं मरती है. हमारी रूह ओमनी प्रेजेंट है. हमारी रूह ओमनी प्रेजेंट है. और मैं 100% कॉन्फिडेंस से ये कहता हूं, इल्म के रोशनी के अंदर ये कहता हूं, क्या कि रूह कभी नहीं मरती है. उसका क्या प्रूफ है मेरे पास? हमारी रूह इमाम की रूह से आई है. नौज बिल्लाह, मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी रूह कभी मर जाएंगी? क्योंकि मेरी रूह इमाम की रूह से आई है, और इमाम की रूह हमेशा दुनिया के अंदर और हमेशा हर जगह पर जिंदा हाजिर व मौजूद है. इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी और आपकी रूह कभी भी नहीं डिसॉल्व होगी, कभी भी नहीं मरेंगी, क्योंकि उसका असल मकाम इमाम की रूह है. ठीक है, वक्त लगता है कभी कभार, 50,000 साल की सीढ़ी पर चढ़ के हम पहुंचते हैं वहां पर. यहां हम एक ही जिंदगी में वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रूह कभी भी नहीं मरती है, कभी भी नहीं. अब एक और बात कि किस तरह हमको पता चले कि हम रूह और अक्ल की जो बात कर रहे हैं, यानी कि रूह सिफली और अक्ल गरीजी. तो आप आगा खान यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट ओपनिंग कन्वोकेशन था, इफ यू डोंट हैव इट आई कैन शेयर द रेफरेंस विथ यू. उसको पढ़ें कि किस तरह से वो अक्ल कुल हमेशा अक्ल गरीजी को सिखाता रहता है. और अक्ल गरीजी को किस तरह सिखाता है, कहां पर सिखाता है वो? रूह इज लाइक ए बॉडी, अक्ल इज लाइक ए एस्ट्रल बॉडी ऑफ द सोल. कंपेयर टू सोल, अक्ल इज एस्ट्रल बॉडी. कंपेयर टू आवर फिजिकल बॉडी, आवर सोल इज एस्ट्रल बॉडी. So what is the engine behind the soul? रूह को क्या चीज चलाती है? अक्ल चलाती है. तो यहां पर मेरे ख्याल में this explanation is good enough, and I will share those references with you of 50,000 of the time of the death, and the if you don't have that lecture
of Imam at the university. I will share that with you also. Ji. Thank you, Aziz. By now it makes sense that when Akal and Ruh becomes one, that's the time of manifestation. Yes. So, thank you. Thank you. Thank you for asking. बहुत ही wonderful question. Thank you. और कोई लाइन पर किसी को और सवाल? अगर नहीं तो यहाँ पर हमारा वक्त तमाम होता है. मौला के हुजूर में दुआ है कि मौला हम तमाम को तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी इनायत फरमाए और हर हमेशा अपने मर्सी के अंदर, अपनी ब्लेसिंग के अंदर, अपनी रहमत के अंदर हमको रखे और हर हमेशा हमको इल्म के अंदर आगे से आगे बढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए. आमीन या रब्बल आलमीन. या अली मदद, या अली मदद. बहुत नवाजिश. या अली मदद, या अली मदद.